مکہ کے اندر سرکار دو عالم کی ولادت مبارکہ ہوئی تو ایک یہودی حرم میں پہنچا. خانہ کعبہ کے گرد و نواح میں جو بیٹھے لوگ تھے ان سے پکار کر کہنے لگا یا معاشر قریش، اے قریش کے خاندان سنو، آج مجھے خبر دو کیا قریش کے خاندان میں آج کوئی بچہ متولد ہوا ہے، کسی کی ولادت ہوئی ہے؟ انہوں نے حیرانگی سے کہا ہم تو کافی دیر سے یہاں پر حرم میں ہیں، ہمیں نہیں پتا کسی گھر میں ایسی ولادت کا معاملہ ہوا. پھر چھان بین جب کی گئی، پتہ کروایا گیا تو پتہ چلا حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت عبد المطلب کا پوتا سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کا صاحبزادہ اس کائنات کے اندر آیا ہے. اچھا، کہا مجھے لے چلو، میں جا کر دیکھنا چاہتا ہوں. جو علامت میرے نبی نے مجھے بتائی ہے، میری کتاب نے مجھے بتائی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ علامت ہے کہ نہیں. لوگوں نے پوچھا کیا علامت ہے؟ کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ قریشی ہوگا، قریش کے خاندان کی ہوگا اور قریش کے لیے عزت اور کمال کا باعث بنے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی پشت پر بالوں کا ایک گچھا ہوگا جو مہر نبوت ہے، اس کے نبی ہونے کی علامت ہے. مجھے لے چلو. جب سیدہ آمنہ کے ہاں گئے تو وہاں پر پوچھا کہ بھئی بیٹا کہاں ہے، ہم نے دیکھنا ہے. جب اسرار کے بعد سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ پیش کیا بیٹے کو تو اس کی پشت سے کپڑا ہٹا کر جب دیکھا کہ بالوں کا گچھا موجود ہے، وہ یہودی غش کھا کر گرا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. جب ہوش میں آیا تو لوگوں نے پوچھا اس میں بے ہوش ہونے والی کیا بات ہے، غش کھانے والی کیا بات ہے؟ کہنے لگا افسوس، صد افسوس، آج بنو اسرائیل سے نبوت بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی ہے، اولاد اسماعیل میں منتقل ہو گئی ہے. اور اے قریش تمہیں مبارک ہو، یہ بچہ، یہ ولادت جس کی ہوئی ہے یہ با کمال ہوگا، یہی نبی آخر الزمان ہوگا اور قریش کی عزت کا باعث بنے گا. اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ولادت کے وقت اس بچپنے میں دیکھ کر جو یہودی اعلان کر رہا ہے یہ نبی آخر الزمان ہے، یہ رب کا اہتمام ہے اپنے نبی کا ذکر بلند کرنا. پھر ایک اور روایت کیوں ہے، دربار رسالت کے شاعر محب رسول سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں نہیں، یثرب میں، مدینے میں ہے. اس وقت اس بستی کا نام یثرب ہے. آپ کہتے ہیں میں یثرب میں 8-9 سال کی عمر کا تھا اور اس وقت میری عمر ایسی تھی میں جو دیکھتا اور سنتا اس کو میرا دماغ محفوظ کر دیا کرتا تھا. کہتے ہیں اچانک ایک بلند ٹیلے پر ایک یہودیوں کا عالم کھڑا ہے، راہب کھڑا ہے اور وہ اعلان کر رہا ہے یا معاشر یہود، یا معاشر یہود، اے یہودیو، اے یہودیو میری بات سنو. جب یہودی اس کے گرد جمع ہو گئے کہ آپ کو کیا ہوا، کیا ماجرا ہے، کیوں پریشان ہیں، تو وہ یہودی آگے سے کیا جواب دیتا ہے، کہتا ہے طالع نجم احمد الذی ولد بہ فی ہذہ اللیلہ کے اے طلوعہ علامت علی ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تلک اللیلہ کما فی بعض الکتب القدیمہ. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں میں نے اپنی کانوں سے اس بات کو سنا. وہ اعلان کرتا یہودیوں سنو، احمد ستارہ طلوع ہو گیا ہے، احمد ستارہ طلوع ہو گیا ہے. اس ستارے کا اس رات کو طلوع ہونا اس بات کی علامت ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی.